بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام کے معاشرتی قوانین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک طلاق کے مسئلہ پر بحث نہیں کی جائے، کیونکہ قانون طلاق خاندانی زندگی کے لیے نہایت اہم قانون ہے اور ایک ناپسندیدہ عمل ہونے کے باوجود بعض دفعہ سماج کے لیے بڑی ضرورت بن جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس مسئلہ پر گہرائی کے ساتھ غور نہیں کیا ہے، انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام نے طلاق کی گنجائش کیوں رکھی ہے اور پھر طلاق کی اجازت شوہر کو کیوں دی ہے، مرد کے ہاتھ میں طلاق کی لگام کیوں رکھی گئی ہے۔ آج اسی موضوع پر میں آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ میں اس موضوع کو 4 نکات کے تحت سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ خود اسلام طلاق کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ دوسرے، شریعت میں جو مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے۔ تیسرے، کیا مردوں کو طلاق کا حق دے دیا گیا اور عورت کو اپنے شوہر سے نجات پانے کی، چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی تدبیر باقی نہیں رکھی گئی۔ اور چوتھے یہ کہ طلاق کے بارے میں موجودہ صورتحال کیا ہے۔ کیا مسلم سماج میں واقعی طلاق کے واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں اور ہندوستان کی دوسری سوسائٹیوں میں طلاق کے واقعات نہیں پیش آتے ہیں یا کم پیش آتے ہیں؟ ان 4 نکات کو سمجھنا ہوگا۔ طلاق کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے، طلاق کی گنجائش رکھی گئی، اس کی مصلحتیں کیا ہیں، عورتوں کے لیے حق طلاق کا متبادل کیا ہے، اور ہمارے اس ملک میں طلاق کے سلسلے میں حقیقی صورتحال کیا ہے۔ جہاں تک اسلامی نقطۂ نظر کی بات ہے تو اسلام میں جتنی چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، طلاق ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ جتنی چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے، اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ اور عورتوں کو کہا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جو عورت کسی مناسب سبب کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ یعنی اگر مرد طلاق دے تب بھی ناپسندیدہ، اور عورت طلاق کا مطالبہ کرے تب بھی اپنی اصل کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے۔ دونوں کی اجازت، مرد کے طلاق دینے کی اور عورت کے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب واقعی یہ شوہر و بیوی کے لیے ایک ضرورت بن گئی ہو، مجبوری بن گئی ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس حق طلاق کا غلط استعمال کرے،
جہاں طلاق نہیں دینا چاہیے طلاق دے دی، جیسے ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دی جاتی ہے، تم اپنے میکے کیوں گئی اس لیے طلاق، تم نے فلاں سے کیوں گفتگو کی اس لیے طلاق، کھانا اچھا نہیں پکا اس پر طلاق، اور جو ہمارا مطالبہ تھا وہ پورا نہیں کیا گیا اس پر طلاق۔ یہ ساری باتیں شدید گناہ ہیں، اللہ کے ہاں پکڑ کی بات ہے۔ صرف فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا کردار مشکوک ہو، اس کے چال چلن اچھے نہ ہوں اور اس کی بدچلنی کے قرائن موجود ہوں تو اس موقع پر طلاق دینے کی گنجائش ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا غلط استعمال کرے تو یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک معاملہ آیا جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں طلاق کی تعداد محدود نہیں تھی، 100 طلاقیں مرد دیتا تھا پھر عورت کو واپس لے آتا تھا، 1000 طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے لگوائے، اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت میں کئی جرائم کی سزا کوڑے۔ اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر کوئی شخص کسی پر غلط تہمت لگا دے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن کوڑا لگاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے گا کہ جسم کے نازک حصوں پر کوڑا نہ لگایا جائے، سر پر کوڑا نہ مارا جائے، چہرے پر کوڑا نہ مارا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے اتنا ناراض ہوئے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے سر پر کوڑا لگاؤ، سر پر آپ نے کوڑے لگائے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص طلاق کا بیجا استعمال کرتا ہے تو وہ قابل سرزنش ہے۔ ہمارے ملک میں حکومت نے ایک قانون 3 طلاق سے متعلق بنایا ہے، اس میں ایک سزا مقرر کی ہے کہ مرد کو 3 سال تک جیل کی سزا دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی لگے گا، اور اس پوری مدت میں بیوی کا نفقہ بھی دینا پڑے گا۔ ہم لوگوں نے اس سزا کی مخالفت اس لیے کی ہے کہ یہ بہت ہی غیر متوازن سزا ہے، اور اس سزا سے عورت کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ عورت کو نقصان ہوگا۔ اگر حکومت شوہر پر ایک جرمانہ عائد کرتی اور وہ رقم اس کی بیوی کو دلاتی تو اس سرزنش کا عورت کو فائدہ ہوتا، لیکن اگر شوہر 3 سال جا کر جیل میں رہ جائے اس سے عورت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ بیوی کا نفقہ کیسے ادا کرنے پر قادر ہوگا؟ اور جب 3 سال کی سزا کاٹ کر آئے گا تو قانون یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی یہ دونوں میاں بیوی، تو اگر وہ بیوی کے حیثیت سے اس عورت کو لے کر جائے تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی زندگی محفوظ رہے گی؟ اس عورت کی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ اور کیا پھر ان دونوں کے لیے اس رشتے کو باقی رکھنا، قائم رکھنا خوشگواری کے ساتھ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ تو ہم لوگ اس سزا کی اس لیے مخالفت نہیں کرتے ہیں کہ طلاق ایک اچھی چیز ہے، اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ طلاق قابل سرزنش جرم ہے، لیکن اس کے لیے ایک متوازن سزا ہونی چاہیے جو جرم کے لحاظ سے ہو، اور اس سزا کا فائدہ اس کی بیوی کو پہنچنا چاہیے۔ اگر حکومت نے علماء سے مشورہ کیا ہوتا، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے مشورہ کیا ہوتا، تو علماء اس کے لیے ایسا مناسب حل نکالتے کہ شوہر کی سرزنش بھی ہو، رشتوں میں خوشگواری بھی باقی رہے،
اگر رشتہ نکاح باقی ہے اور اس سے عورت کو فائدہ بھی پہنچے، اس لیے ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بر صغیر کے بعد اصحاب افتاء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیجا طریقے پر طلاق دیتا ہے، بلا مناسب وجہ کے طلاق دیتا ہے، یا ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتا ہے، تو وہ مستحق سرزنش ہے۔ چنانچہ اگر آپ فقہا کے اجتہادات کو دیکھیں تو تقریباً تمام ہی فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ طلاق اصلاً ایک ناپسندیدہ اور ناجائز عمل ہے۔ فتاوی ہندیہ جو حنفیہ کی مشہور کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اما وصفہ فہو انہ محظور نظرا الی الاصل ومباح نظرا الی الحاجت، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ممنوع فعل ہے، ناجائز فعل ہے، لیکن ضرورت کے اعتبار سے جائز ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ اب میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، تو ایسی شکل میں طلاق دینا جائز ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی ایک اور کتاب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْحَذَرُ، طلاق میں اصل اس کا ممنوع ہونا ہے، بِمَعنَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ إِلَّا لِعَارِضٍ يُبِيحُهُ، معنی یہ ہے کہ اصل میں یہ جائز نہیں ہے، ہاں کوئی ایسا عارض پیش آ سکتا ہے، کوئی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گنجائش ہو۔ فقہ شافعی کی ایک اہم کتاب ہے نہایت المطلب، اور فقہ شافعی کی ایک اور کتاب ہے مغنی المحتاج۔ فرماتے ہیں ایقاء الطلاق فی الاصل مکروہ من غیر حاجت، طلاق واقع کرنا بلا ضرورت یہ اصل میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ کا مطلب قریب بحرام ہے۔ فقہ حنبلی میں فرمایا گیا وَيُبَاحُ الطَّلَاقُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، طلاق دینے کی گنجائش اس وقت ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ وَيُكْرَهُ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ، اور جب طلاق کی ضرورت نہیں ہو اس وقت طلاق دینا انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ یہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے کشاف القنا، جس کی عبارت میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ طلاق دینے کی گنجائش تو ہے، لیکن طلاق دینا انتہائی نامناسب عمل ہے اور یہ اکثر حالات میں جائز نہیں ہے۔ اب دوسرے نقطے پر آ جائیے، طلاق کی جو اجازت دی گئی، گنجائش رکھی گئی، اس کی مصلحت کیا ہے؟ کیوں طلاق کی گنجائش رکھی گئی؟ اس سلسلے میں چند باتوں کا آپ سے ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دینے میں عورت کی زندگی کا تحفظ ہے۔ یہ بات آپ کو بہت عجیب معلوم ہوگی کہ اس کا عورت کی زندگی کے تحفظ سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، تعلق ہے۔ اگر شوہر کسی عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہو، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہو اور آپ اس کو طلاق دینے کی اجازت بھی نہیں دیں، کوئی قانونی راستہ اس کے لیے اس رشتے سے باہر نکلنے کا نہیں ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کے جو 2 فریق ہیں، شوہر اور بیوی، اس میں فزیکل اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے
شوہر زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے شوہر ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ان کے لیے اس رشتے سے باہر نکلنے کا کوئی جائز قانونی راستہ نہیں رکھا تو وہ غیر قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ ان کی بیوی کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی نظری بات نہیں ہے، یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے قتل کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، عورتوں کو مارنے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ان واقعات کے جو محرکات ہیں ان میں ایک اہم محرک یہ بھی ہے کہ جو خدا ناترس شوہر ہے وہ سوچتا ہے کہ جب ہم اس رشتے سے باہر نکل نہیں سکتے تو اب ایک صورت یہ ہے کہ عورت کی جان ہی لے لو، خود جان لے لو یا کسی دوسرے سے اس کو مروا دو۔ جو پیسہ بیوی پر خرچ کرتے وہ پیسہ مقدمے اور رشوت میں خرچ کر لو، اور کچھ تھوڑی سی سزا پانے کے بعد بری ہو جاؤ، بری ہونے کی شکل پیدا کر لو۔ تو اس لیے آپ جو اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں عورت نے خودکشی کر لی، فلاں جگہ گیس سلنڈر پھٹا اور اس کی وجہ سے عورت کی جان چلی گئی، تو آپ سوچیے عورت ہی کیوں خودکشی کرتی ہے؟ کہ پورے گھر میں جو گھر کی بہو ہوتی ہے وہی کیوں گیس سلنڈر کا شکار ہوتی ہے اور اس کی جان جاتی ہے؟ یہ زیادہ تر عورت کے قتل کے واقعات ہوتے ہیں، کسی بہانے سے اس کی جان لے لی جاتی ہے اور رپورٹ پولیس میں کر دی جاتی ہے، اور اصل اس کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اور جب طلاق کی گنجائش رہتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت ضج ہو گیا، وہ بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو طلاق دے کر رشتے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بمقابلہ اس کے کہ اس عورت کی زندگی چلی جائے، طلاق یقیناً اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ میں آپ سے عرض کروں 2006 سے 2010 تک جو ہمارے ہاں ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ 40,508 41,000 کے قریب عورتوں کی موت ہوئی ہے، اور اس کو عنوان دیا گیا ہے کہ یہ جہیز کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ عورت جہیز لے کر نہیں آئی گھر سے، مرد کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، اس کی وجہ سے قتل کی نوبت آئی۔ یہ جو جہیز کی اموات ہیں اس میں بھی بہت سی دفعہ جہیز نہیں بلکہ عورت سے چھٹکارا پانے کا جذبہ شامل ہوتا ہے، اس کو عنوان جہیز کا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے طلاق کا اختیار رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عورت کی زندگی کا ایسے موقع پر تحفظ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال الیکٹرک کے فیوز کی ہے جو خود اڑ جاتا ہے لیکن پورے گھر کے الیکٹرک کو بچا لیتا ہے۔ دوسری مصلحت ہے اس کی عورت کے وقار کا تحفظ۔ اگر شوہر کو طلاق کی اجازت نہ ہو اور اس کے لیے ضروری ہو کہ وہ عدالت ہی میں جا کر اپنی بیوی کی شکایت پیش کرے اور کورٹ ہی کے واسطے سے طلاق حاصل کرے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب شوہر کورٹ میں پہنچتا ہے تو وہ سیدھے عورت کے کردار پر، اس کے کیریکٹر پر الزام لگاتا ہے، کیونکہ یہ الزام لگانا سب سے آسان ہوتا ہے۔ اور ہندوستان کے معاشرے میں، مشرق کے معاشرے میں، مسلم سماج میں
اگر کسی عورت پر بدچلنی کی تہمت لگ گئی، اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، تو چاہے یہ الزام صحیح ہو یا الزام غلط ہو، اس عورت کے لیے سماج میں سر اٹھا کر زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی عزت و وقار کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو جب شوہر کو طلاق کا حق ہوتا ہے اور اس نے طلاق دے دیا، تو پھر اس الزام تراشی کی نوبت نہیں آتی، بدنام کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس لیے طلاق کا حق دینے میں عورت کی زندگی کا بھی تحفظ ہے اور اس کے عزت و وقار کا بھی تحفظ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں فریقین کے لیے آسانی بھی ہے۔ بہت سی دفعہ آپسی ناچاقی کی وجہ سے یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے شوہر اور بیوی دونوں اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ تو اگر شوہر کو طلاق کا حق حاصل ہو تو بہت آسانی سے آپس میں مفاہمت کر کے چند گھنٹوں میں رشتہ نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مرد کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہو تو کورٹ کے سوا اور کوئی راستہ علیحدگی کا نہیں ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں دونوں فریق کی رضامندی کے باوجود اگر کورٹ میں طلاق حاصل کرنے جائیں تو سال ہا سال لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں جو خود میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ ایسے لڑکے سے کیا جو امریکہ میں رہتا ہے، اور نکاح پہلے ہو گیا ٹیلی فون پر وکیل بنا کر، اور لڑکے نے یہ سوچا کہ اگر نکاح ہو جائے گا تو مجھے اپنی بیوی کو بلانے میں، اس کا ویزا حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن نکاح تو ہو گیا مگر کئی سال گزر گئے، اس کو کسی وجہ سے ویزا نہیں مل سکا۔ اب لڑکے والے بھی پریشان ہیں کہ ویزا مل نہیں پا رہا ہے، 5-6 سال ہو گئے، اور لڑکی والے بھی پریشان ہیں، حالانکہ دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن دونوں پریشانی میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ لڑکی والے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ جب لڑکا وہاں سے آ نہیں سکتا کیونکہ اس کو وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے ابھی وہاں کئی سال رکنے کی ضرورت ہے، اور لڑکی کا ویزا نہیں مل رہا ہے کہ وہ جا سکے، تو اب ایک راستہ یہ ہے کہ لڑکا اس کو طلاق دے دے اور لڑکی کا دوسرا نکاح کر دیجئے، اور چونکہ میاں بیوی کی یکجائی بھی نہیں ہوئی ہے تو لڑکی پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس رائے کو پسند کیا اور پھر لڑکے سے بھی بات کرائی، وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ تو جو مسئلہ 5 سال سے اٹکا ہوا تھا، چند منٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہاں ان سے آن لائن ای میل کے ذریعے طلاق نامہ منگوایا گیا اور لڑکی کا دوسرا نکاح کر دیا گیا۔ تو دیکھیے یہ آسانی اس لیے ہوئی کہ شریعت میں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اگر کورٹ کے ذریعے طلاق کا مسئلہ ہوتا تو اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بہت سی دفعہ اس کی وجہ سے فریقین کو آسانی بھی ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جہاں طلاق کا حق مرد کو دینے کے بجائے صرف کورٹ کو دیا جاتا ہے،
اور طلاق کے معاملے میں شوہر و بیوی دونوں ایک ہی درجے میں ہوتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یورپ کے ملکوں کا، مغربی ملکوں کا حال دیکھیے، آپ دیکھیں جاپان میں 60% نکاح طلاق پر ختم ہو رہا ہے اس وقت، روس میں 51%، اسپین میں 65%، امریکہ میں 46%، فرانس میں 55%، سویڈن میں 54.9، یعنی تقریباً 55%، لکسمبرگ میں 87%۔ تو آپ دیکھیے یہ ورلڈ رپورٹ ہے 2020 نومبر 2018 کی، اس سے اندازہ کیجئے کہ طلاق کا پرسنٹیج کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ بچوں کا گھرودہ ہو گیا ہے کہ روز بنایا جاتا ہے اور روز توڑا جاتا ہے۔ تو اگر طلاق کے اختیار میں مرد و عورت دونوں کو برابر درجہ دے دیا جائے تو اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ طلاق کے واقعات بڑھ جائیں گے، جیسا کہ ہم اس وقت مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا، اور آپ اس بات پر بھی غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر عورت کو زیادہ جذباتی بنایا ہے، جلدی متاثر ہو جانے کا اللہ نے ان میں مزاج رکھا ہے۔ یہ عورتوں کا نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، یہ عورتوں کا ہنر و کمال ہے۔ ایک ممتا بھری ماں بننے کے لیے، ایک محبت رکھنے والی بیوی بننے کے لیے، ایک محبت و شفقت کے جذبے سے معمور بہن بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں زیادہ جذبات ہوں، وفور جذبات اس کے اندر ہوں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں سوئے ہوئے تھے، بچہ بھی ساتھ تھا، اب رات میں کسی وقت بچے نے پیشاب کر دیا یا اس کو واش روم لے جانے کی ضرورت پیش آئی، آپ دیکھیے مرد تو کروٹ بدل کر سو جاتا ہے، لیکن ماں کتنی تھکی ہو، اسی حال میں وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھاتی ہے، واش روم لے جاتی ہے، اس کو استنجا کراتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، پھر آ کر سوتی ہے۔ اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ اگر ماں میں یہ بھرپور جذبات اس کے سینے میں اللہ نے نہ رکھے ہوتے تو وہ بھی باپ کی طرح کروٹ بدل کر سو گئی ہوتی۔ تو اللہ نے عورتوں میں جو جذبات کی فراوانی رکھی ہے، یہ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک بہتر بہن، ایک اپنے ماں باپ سے پیار کرنے والی بیٹی کے لیے ضروری تھا۔ لیکن جہاں جذبات کی کثرت ہوتی ہے وہاں آدمی بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے، جھنجھلا جاتا ہے، بہت جلد آدمی غضب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ طلاق کے واقعات بڑھ جائیں، جلدی جذبات میں آ جائے، اور ایسے واقعات ہم لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے مرد جس کو نسبتاً اپنے جذبات پر زیادہ قابو ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ عورت جتنی اپنے شوہر کی محتاج ہے، شوہر اس سے زیادہ اپنی بیوی کا محتاج ہے۔ عورت تو اپنے شوہر کی محتاج ہوتی ہے چند پیسوں کے لیے، لیکن شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ننھے منھے بچوں کی پرورش کر نہیں سکتا جب تک بیوی کی مدد اس کو حاصل نہ ہو۔ یہ بچے جو اس کو اپنے وجود سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ
اس کی بیوی کر سکتی ہے، اور پھر شوہر پر مہر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور بعض دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے شوہر طلاق دینے کے بارے میں 100 بار سوچنے پر مجبور ہوگا۔ اس لیے شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، لیکن اس کو تنبیہ کی گئی، اس کو منع کیا گیا کہ وہ اس حق کا بیجا استعمال نہیں کرے۔ حاصل یہ ہے کہ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ اور اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ میں ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ایک بہت اچھا مکان بنایا، بہترین اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور آپ نے اشتہار لگایا کہ ہم اس مکان کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں، اور جب کوئی کرایہ دار آیا تو آپ نے کہا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، بہت ذوق سے ہم نے بنایا ہے، بس میں نے سوچا کہ اتنا صاف ستھرا مکان ہے، اس لیے ہم نے اس میں واش روم نہیں رکھا، کیونکہ واش روم تو ایک گندی جگہ ہے، خراب جگہ ہے۔ تو آپ سوچئے کیا کوئی کرایہ دار اس مکان کو کرایہ پر لینے کو تیار ہوگا؟ تیار نہیں ہوگا۔ تو جیسے واش روم ایک خراب جگہ ہے، لیکن وہ مکان مکمل نہیں ہو سکتا جس میں واش روم کی سہولت نہیں ہو، اسی طرح طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن خاندانی زندگی کا وہ قانون ایک مکمل قانون نہیں ہو سکتا جس میں طلاق کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی ہو۔ ہم بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش ہی کیوں رکھی؟ آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ضرورت بن جاتی ہیں، اس لیے قانون میں اس کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ آپ سوچئے پھانسی دینا کیا کوئی اچھی چیز ہے؟ قاتل نے کسی کو قتل کر دیا، اس کی تو جان گئی، اب قاتل کو بھی پھانسی دے دی جائے، اس کی بھی جان چلی جائے، کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ قتل جیسے جرم کو روکنے کے لیے پھانسی سے زیادہ مؤثر کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں 1975 یا 76 میں ایمرجنسی لگی، 1976 میں، اور تمام حقوق لوگوں کے آزادی کے حقوق ضبط کر لیے گئے۔ اس وقت محترمہ اندرا گاندھی کی حکومت تھی، پورے ملک میں اس کی مخالفت ہوئی، اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی۔ اگلے سال الیکشن ہوا اور اس میں اسی ایمرجنسی کی وجہ سے کانگریس کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے مخالفت کی، عوام نے مخالفت کی، یہاں تک کہ برسر اقتدار پارٹی کو حکومت سے محروم ہونا پڑا۔ اب اپوزیشن کی حکومت بنی، لیکن ایمرجنسی کی جو گنجائش دستور میں رکھی گئی تھی، اپوزیشن نے اس کو ختم نہیں کیا، اس کو باقی رہنے دیا اپنی جگہ، کیونکہ خصوصی حالات میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو بعض چیزیں ناپسندیدہ اور ناخوشگوار ہوتی ہیں، لیکن ان کی گنجائش اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ بعض دفعہ سماج کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے ضرورت بن جاتی ہے۔ تو طلاق کو اسلام اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ایک ناخوشگوار چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کبھی کبھی معاشرے کے لیے ضرورت بن جاتا ہے۔
اب تیسری چیز جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ کہ مرد کو تو شریعت نے طلاق کا حق دے دیا، عورت کے لیے طلاق کا متبادل کیا ہے؟ تو عورت کے لیے طلاق کے 3 متبادل ہیں۔ پہلا متبادل ہے تفویض طلاق۔ اگر نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد عورت نے مرد سے یہ حق حاصل کر لیا کہ مجھے اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا حق ہوگا، یا فلاں صورتوں میں میں اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کی مجاز ہوں گی، یا اگر شوہر نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تو قاضی شریعت کو یا شرعی پنچایت کو یا سماج کے فلاں لوگوں کو یا مسجد کی فلاں کمیٹی کو حق ہوگا کہ وہ ہمارے اوپر طلاق واقع کر دے۔ تو اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں۔ مرد گویا اپنے حق طلاق میں اس کو شریک کر لیتا ہے جس کو اس نے طلاق دینے کا حق تفویض کیا ہے۔ ایسی صورت میں عورت اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے، یا جن کو شوہر نے حق طلاق تفویض کیا ہے وہ اس عورت پر طلاق واقع کر سکتے ہیں، چاہے شوہر نے طلاق نہ دی ہو، چاہے شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہو۔ تو ایک راستہ تو اس کے لیے تفویض طلاق کا ہے۔ عام حالات میں نکاح کے وقت تفویض طلاق کرانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ طلاق کے لفظ ہی کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن بہت سی دفعہ دارالقضاء میں، شرعی پنچایتوں میں تفویض طلاق سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عورت نے دارالقضاء میں مقدمہ دائر کیا کہ میرا نکاح اس سے فسخ کر دیا جائے۔ اب دارالقضاء ان سے کہتا ہے، شوہر سے کہتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہاری زیادتی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ ایک چانس ہمیں دلا دیجئے، انشاءاللہ پھر میں یہ شکایت پیش نہیں آنے دوں گا۔ اب اس موقع پر ہم لوگ تفویض طلاق کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہاری بیوی کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک موقع تم کو اور دے دے، لیکن تم کو تفویض طلاق کرنا ہوگا۔ تفویض طلاق کرا دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایک آلٹرنیٹ، ایک متبادل اس کا تفویض طلاق ہے۔ دوسرا متبادل ہے اس کا خلا۔ بیوی اپنے شوہر کو کچھ دے کر اس بات پر آمادہ کر لے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ خلا بھی طلاق ہی کی ایک قسم ہے، اور اس میں بھی خلا کو منظور کرتا ہے مرد ہی، لیکن یہ معاملہ شوہر اور بیوی دونوں کے اشتراک اور دونوں کے اتفاق سے طے پاتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ پھر تو یہ معاملہ شوہر ہی کے ہاتھ میں رہا، عورت کو اپنے طور پر تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوا۔ یہ سوال آپ کا صحیح ہوگا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلا کی ایک خاص شکل یہ بھی ہے کہ اگر قاضی یہ محسوس کرے کہ میاں بیوی کے درمیان رشتے کا نباہ نہیں ہو سکتا، شوہر کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے، تو قاضی کو حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے خلا کر دے۔ شوہر کے اوپر جو بعض حقوق تھے بیوی کے، اس کو معاف کر دے اور شوہر کی طرف سے اس کی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو یہ خلا کی ایک ایسی شکل ہے کہ جو شوہر کی منظوری اور اس کی رضامندی کے بغیر بھی یہ وجود میں آ سکتی ہے۔
تیسری شکل ہے فسخ و تفریق، قاضی کے ذریعہ، دارالقضاء کے ذریعہ نکاح کا فسخ کرانا۔ موجودہ قانون میں بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت اسلامی میں عورت کے حق فسخ میں زیادہ وسعت ہے۔ 1939 میں قانون انفساخ نکاح مسلم بنا۔ علماء نے اس قانون کو اصل میں مرتب کیا تھا، اس کا بل مرتب کیا تھا، اور پھر انگریزوں کے دور میں وہ پاس ہوا۔ اس میں چند اسباب فسخ کا ذکر تھا۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اسباب فسخ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وسعت دیتے ہوئے اور فقہا کی عبارتوں کو کھنگالتے ہوئے 14 اسباب فسخ کا ذکر کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آئلی قوانین کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے اس میں 16 اسباب فسخ ذکر کیے۔ تو شریعت اسلامی میں اسباب فسخ میں زیادہ وسعت ہے۔ مرد عورت کو جسمانی تکلیف پہنچائے، مرد عورت کو ذہنی طور پر ٹارچر کرے، مرد عورت کی بے توقیری کرے، مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی سوکن کے مقابلے میں ناانصافی کرے، اس کو جسمانی حق سے محروم رکھے، اس کو مالی حق سے محروم رکھے، یا اس کا کوئی حق ادا کرنے سے عاجز ہو، ان تمام صورتوں میں اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ قاضی کے ذریعے نکاح فسخ کرا لے۔ تو یہ 3 متبادل ہیں: تفویض طلاق، خلا اور فسخ و تفریق۔ چوتھا نقطہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں طلاق کے مسئلہ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ہر مسلمان گھر میں طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے، اور گویا ہر شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اپنے خاندانی اور سماجی حالات سے واقف ہیں کہ پشت ہا پشت میں کہیں کوئی ایک واقعہ طلاق کا پیش آتا ہے، لیکن میڈیا ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ جس سے اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، 2011 کی رپورٹ کی روشنی میں آپ سے عرض کروں کہ ہندوؤں کے ہاں طلاق کا پرسنٹیج ہے 0.47، 0.47، اور مسلمانوں کے ہاں طلاق کا پرسنٹیج ہے 0.41، 0.41، یعنی مسلمانوں کے ہاں طلاق کا پرسنٹیج کم ہے غیر مسلم بھائیوں کے مقابلے میں۔ اور سماج میں جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ 68%، 68% یہ ہندو بہنیں ہیں ہماری، اور 23% یہ مسلمان بہنیں ہیں، اور 6% یہ عیسائی بہنیں۔ تو دیکھیے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کی تعداد تقریباً 3 گنا ہے مطلقہ مسلم خواتین کے مقابلے میں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندو معاشرے میں معلقہ عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایسی عورتیں کہ جن کو ان کے شوہر نے طلاق تو نہیں دیا، لیکن ایک بیوی کی طرح انہوں نے ان کو رکھا بھی نہیں ہے، اپنی بیوی کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے، اس بیچاری کی زندگی لٹکی ہوئی ہے۔ ایسی ہندو بہنوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آج سے 2 سال پہلے غالباً ٹائمز آف انڈیا میں رپورٹ آئی تھی کہ 7 فی 1000 خواتین ہندو سماج میں معلقہ ہیں۔ 7 فی 1000 کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 1% کے قریب، ہر 100 میں ہندو بہنوں میں قریب 1 بہن ایسی ہے کہ جو شادی شدہ ہیں، لیکن ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، نہ وہ
بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور نہ وہ اسے آزاد کرتے ہیں، تو معلقہ کی زندگی مطلقہ سے زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جس کا رشتہ ختم ہو گیا وہ اپنی زندگی کے بارے میں آزاد ہو جاتی ہے، وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جاب کر سکتی ہے، وہ کما سکتی ہے، اس کے پیسے میں، اس کے دولت میں اس مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر شوہر نے اس کو لٹکا کر رکھا ہے تو نہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نہ وہ اپنے زندگی کے معاملے میں آزاد ہے۔ کہیں محنت مزدوری کر کے اس نے کمایا اور کل ہو کر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ جو خدا ناتر شوہر ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ اس میں ہم کو میراث کا حق دیا جائے، ہم کو ترکہ دیا جائے۔ تو معلقہ جو لٹکا کر رکھی گئی عورت ہے، اس کا حال طلاق دی ہوئی عورت سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو برادران وطن کا سماج ہے، اس میں ایسی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ شریعت نے اگرچہ طلاق کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کو بہت ہی ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے، اور کسی مناسب ضرورت کے بغیر طلاق دینا یہ گناہ ہے۔ یہ قابل سرزنش بھی ہے۔ جو حکومت کا قانون ہے اس سے تو ہم لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، لیکن مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص بیجا طور پر طلاق دے لیتا ہے تو وہ اس پر مناسب جرمانہ لگائے، اور جرمانے کی وہ رقم اس عورت کو دے تاکہ اس کے ذریعے اگلی زندگی کو شروع کرنا آسان ہو۔ اور دوسرا نقطہ میں نے بتایا کہ اس کی مصلحتیں کیا ہیں۔ عورت کی زندگی کا تحفظ، عورت کی عزت و وقار کا تحفظ، جہاں دونوں فریق علیحدگی چاہتے ہوں وہاں علیحدگی حاصل کرنے میں آسانی، اور طلاق کے واقعات میں کمی۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ عورتوں کے لیے اسلام میں طلاق کا بدل تفویض طلاق اور خلا نیز فسخ و تفریق کی شکل میں موجود ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ خلاف واقعہ ہے۔ طلاق کی شرح مسلمانوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ ملک کی دوسری اقوام میں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں معلقہ خواتین کا پرسنٹیج بہت کم ہے ملک کی دوسری قوموں کے مقابلے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شریعت کے احکام کی روح کو سمجھنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔